23 जून 2018 को वाइल्ड बॉयज़ फुटबॉल क्लब के लड़के हस्बे मामूल ट्रेनिंग के लिए रवाना हुए। ये 11 से 16 साल के लड़कों की फ़ुटबॉल टीम थी। मामूल के मुताबिक कोच और एक असिस्टेंट कोच टीम को ट्रेनिंग दे रहे थे। हेड कोच ने इस टीम को अलविदा कहा, अपना फ़ोन साइड पे रखा और दूसरे टीम के मैच की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मैच की तैयारी से फारिग होने के बाद जब कोच ने अपना फ़ोन निकाला तो इसे लड़कों के वालिदैन की लातादाद मिस कॉल नज़र आईं। ट्रेनिंग ख़त्म हो जाने के कई घंटे गुजर जाने के बावजूद बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। हेड कोच ने इनफरादी तौर पर हर एक बच्चे को कॉल की, मगर बच्चों और इनके असिस्टेंट कोच किसी से कोई राब्ता नहीं हो सका। आखिरकार एक बच्चे से राब्ता हुआ। ये 13 साला बच्चा इसी लापता टीम का खिलाड़ी था। इस बच्चे ने ये फ़ोन कॉल घर से रिसीव की थी। खुशकिस्मती से इस बच्चे को इसकी मां ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद खुद घर ले आई थी। इस बच्चे ने बताया कि बाकी टीम के बच्चे असिस्टेंट कोच के साथ मिलकर अपनी साइकिलों पर थाम लुआंग केव देखने के लिए गए हैं। ये जानने के बाद हेड कोच इन बच्चों की तलाश में सीधा केव की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही कोच वहां पहुंचा, इसने देखा कि गार के दाखिली रास्ते पर बच्चों की साइकिलें मौजूद हैं, मगर बच्चे मौजूद नहीं हैं। कोच समझ गया कि बच्चे अभी तक गार के अंदर हैं। मौसम की खराबी और तूफ़ानी बारिश की वजह से पानी बड़ी तेज़ रफ्तारी से गार के अंदर जा रहा था। इस तेज़ रफ्तार बारिश की वजह से हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी। बच्चे गार के अंदर मौजूद थे। अगर वो जिंदा भी थे तब भी वो गार से बाहर नहीं निकल सकते थे। पुलिस और रेस्क्यू टीम को बच्चों के बैग और इनकी दीगर अशिया गार के बाहर से मिली। तूफ़ानी बारिश की वजह से जमा होने वाले पानी की मौजूदगी में गार के अंदर जाकर बच्चों को तलाश करना नामुमकिन था। पानी की बुलंद सतह ने गार की गहराई तक जाने को मुश्किल कर दिया था। ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। मकामी हुक्काम ने बच्चों को बचाने के लिए बहरी फौज के गोताखोरों को बुलाया। एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई गई ताकि सब मिलकर बच्चों को बचा सके। इस खबर को सुनने के बाद एक बरतानवी शहरी ने थाई हुकूमत से रब्ता किया और अपनी मदद की पेशकश की। इस बरतानवी शहरी का नाम वर्नन अंसवर्थ था। ये एक तजर्बाकार गोताखोर था और इसी इलाके में रहता था। ये एक बार इस गार के अंदर भी जा चुका था, इसलिए इस गार के नक्शे से बाखूबी वाकिफ था। थाम लुआंग केव थाईलैंड का चौथा बड़ा गार है। गार के दाखिली रास्ते से 1 किलोमीटर के फासले पर गार का रास्ता दाएं और बाएं 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यहाँ से पूरा गार 10 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई पर फैला हुआ है। अगर बच्चे ज़िंदा हैं तो मुमकिना तौर पर वो गार के बुलंदी वाले हिस्से में मौजूद होंगे। बरतानवी गोताखोर अंसवर्थ की मौजूदगी रेस्क्यू टीम के लिए खुशकिस्मती थी। इसने थाई हुकाम का ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल से रब्ता करवाया और मज़ीद तजर्बाकार गोताखोरों को बरतानिया से बुलाकर रेस्क्यू टीम में शामिल किया। इन गैर मुल्की गोताखोरों में जॉन वॉलेंटन और रिक स्टेंटन शामिल हैं। जॉन और रिक दोनों पुराने दोस्त थे। ये एक दूसरे पर बहुत एतमाद करते थे। दोनों ने मिलकर बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दिए थे। हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद तजर्बाकार लोगों को रेस्क्यू टीम में शामिल किया जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रेस्क्यू मिशन की नाकामी का खदशा भी बढ़ता जा रहा था। ये गुमान भी गर्दिश कर रहा था कि अगर बच्चे अभी तक ज़िंदा हैं तो मज़ीद ज़िंदा रहने के लिए इनके पास खुराक मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बच्चे तो सिर्फ गार में कुछ घंटों की तफरीह के इरादे से गए थे। जबकि दूसरी तरफ मौसम की खराबी और शदीद बारिश की वजह से गार के अंदर पानी की सतह बुलंद हो रही थी, जो रेस्क्यू टीम की परेशानी में मज़ीद इजाफा कर रही थी। बरतानवी गोताखोरों की रेस्क्यू टीम में शमूलियत से लोगों के जहनों में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि ये बरतानवी उम्र रसीदा गोताखोर कैसे बच्चों को बचाने में मददगार साबित होंगे और ऐसा क्या करेंगे जो दूसरी थाई रेस्क्यू टीम नहीं कर सकती। बरतानवी गोताखोर जान के लिए गोताखोरी करना एक जुनून और मशगला था, जबकि वो एक IT कंसल्टेंट के तौर पर जॉब करता था। रिक स्टेंटन एक पुराना फायर फाइटर था। इन दोनों शहरियों का ताल्लुक किसी फौजी सरगर्मियों से नहीं था, मगर इनके पास मौजूद ख़ास महारत मौजूदा सूरत हाल के लिए बिल्कुल मौजू थी। अगरचा ये आम शहरी थे, मगर गोताखोरी के माहिर थे। गार में दाखिल होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के लिए ख़ास महारत की ज़रूरत थी, क्योंकि गार का बहुत सा हिस्सा पानी से भर चुका था। गार के अंदर रोशनी ना होने के बराबर थी। बाज़ जगहों पर अंधेरा इतना गहरा था कि आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ नहीं देख सकते थे। रास्तों को महसूस करके आपको आगे बढ़ना था, क्योंकि ये देखना मुश्किल था कि आप किस तरफ जा रहे हैं।
برطانوی غوطہ خور رک اور جان باقی ریسکیو ٹیم کی رہنمائی کرتے ہوئے غار کے اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلا چیلنج پانی کے تیز بہاؤ کے خلاف تیرتے ہوئے غار کے اندر آگے بڑھنا تھا۔ غوطہ خوروں کا ٹارگٹ پٹایا بیچ تک پہنچنا تھا۔ یہ غار کا وہ حصہ تھا جو زمین سے بلندی پر تھا۔ یہاں سیلابی پانی سے بچا جا سکتا تھا اور عین ممکن تھا کہ بچے بھی اسی جگہ موجود ہوں۔ بارش مزید تیز ہوتی جا رہی تھی۔ لاپتہ بچوں کی قسمت کا فیصلہ حالات پر تھا۔ اس موجودہ صورتحال میں کوئی بھی منفی سوچ تھائی ریسکیو ٹیم کو نہیں رک سکی۔ یہ 24 گھنٹے اپنا کام کر رہے تھے تاکہ کسی نہ کسی طرح غار کے اندر پانی کی سطح کو کم کیا جائے۔ بہت سارے لوگ رضاکارانہ طور پر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، جیسا کہ ایک تجربہ کار غوطہ خور اور سابق نیول آفیسر سامان کونان بھی مدد کے لیے ٹیم میں شامل ہوا۔ اس نے غار کے اندر پہنچ کر ایک حصے میں مستقل طور پر ایک کیمپ لگایا، جس کا کام ایئر ٹینک اور دیگر سامان غوطہ خوروں تک پہنچانا تھا۔ آخر کار ایک مشکل سفر کے بعد غوطہ خور پٹایا بیچ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر یہاں بھی لاپتہ بچوں کا کوئی نشان نہیں ملا۔ غار کے اس حصے سے مزید آگے جانا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا، کیونکہ غوطہ خوروں کے لیے ضروری ہے کہ ایئر ٹینک میں موجود 1/3 ہوا کا استعمال کریں تاکہ 1/3 ہوا واپسی کے لیے باقی رہ سکے، مگر غوطہ خوروں نے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے اچانک انہیں ایک روشنی دکھائی دی۔ غوطہ خور جان نے اس روشنی کی طرف تیرنا شروع کیا۔ تیرتے ہوئے اسے کچھ آوازیں بھی سنائی دیں۔ یہ انہی لاپتہ بچوں کی آوازیں تھیں۔ بچے غوطہ خوروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، جیسے انہیں ایک نئی زندگی ملی ہو۔ یہ 13 بچوں کی ٹیم صحیح سلامت غار میں موجود تھی۔ یہ بچے 10 دن سے اس غار میں لاپتہ تھے۔ غوطہ خور جان نے انہیں حوصلہ دیا اور بتایا کہ بہت سارے لوگ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ نیوی ریسکیو ٹیم کے جو غوطہ خور یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے، وہ بچوں کو غار سے باہر نکالنے کے وقت تک بچوں کے ساتھ یہیں رکے۔ بچوں کے ملنے پر لوگوں نے پرجوش رد عمل ظاہر کیا، مگر ریسکیو ٹیم میں شامل لوگ جانتے تھے کہ بچوں کو ڈھونڈنا آسان کام تھا، مگر کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کو غار سے کیسے نکالا جائے گا۔ بچوں کو غار سے نکالنے کے لیے مختلف قسم کے منصوبے پیش کیے گئے، جن میں سے ایک منصوبہ یہ تھا کہ بچوں کو غار کے اندر غوطہ خوری سکھائی جائے، جب تک کہ وہ غار سے نکلنے والے طویل مشکل سفر کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ غار کے اندر ہی ڈرل کر کے ایک شگاف بنایا جائے اور شگاف کے ذریعے غار کے اندر ایک لفٹ لگائی جائے جہاں سے بچوں کو باہر نکالا جائے۔ تیسرا منصوبہ یہ تھا کہ بچوں کو غار کے اندر ہی رکھا جائے جب تک بارشوں کا موسم ختم نہیں ہو جاتا۔ ریسکیو ٹیم بچوں کو غار میں ہی کھانا مہیا کرے، جب پانی کی سطح کم ہو تو بچوں کو غار سے باہر نکالا جائے۔ حقیقت میں یہ تینوں منصوبے ہی ناممکن تھے۔ بچے ذہنی اور جسمانی طور پر اس قابل نہیں تھے کہ انہیں غوطہ خوری سکھائی جائے۔ بہت سی جگہوں سے غار کا راستہ تنگ و تاریک تھا۔ ان راستوں پر گھبراہٹ سے بچوں کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ دوسرا منصوبہ کہ ڈرل کے ذریعے غار میں شگاف کرنا اور پھر لفٹ کے ذریعے بچوں کو باہر نکالنا، یہ بھی ناممکن تھا۔ غار میں بہت ساری ٹھوس چٹانیں تھیں اور ٹیم تقریباً 1 کلومیٹر زمین کے نیچے تھی۔ اگر یہ طریقہ استعمال بھی کیا جائے تو بچے غار کے اندر کہاں موجود ہیں، ان کی جگہ کا صحیح پتہ لگانا مشکل تھا۔ تیسرے منصوبے کے بارے میں سوچنا کہ بچوں کو غار میں ہی رکھا جائے جب تک بارشوں کا سیزن ختم نہ ہو جائے تو یہ بھی ناممکن تھا۔ غار میں آکسیجن لیول پہلے ہی بہت کم تھا۔ بچوں کو زیادہ دیر زندہ رکھنا مشکل تھا۔ ابھی تو بارشوں کے موسم کی ابتدا تھی، اسے کئی مہینوں تک جاری رہنا تھا۔ بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے غار کے اس حصے میں بھی پانی پہنچ سکتا تھا۔ ریسکیو ٹیم کے پاس بچوں کو بچانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف ریٹائرڈ نیوی آفیسر سامان کونان، جو رضاکارانہ طور پر ٹیم میں شامل ہوا تھا، اس ریسکیو آپریشن کے دوران غار کے اندر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ ریسکیو آپریشن بہت خطرناک ہے۔ بچوں کو بچانے کا ابھی تک کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ بچوں کو بے ہوش کر کے غار سے باہر نکالا جائے۔ اس مقصد کے لیے برطانوی غوطہ خور رک سٹنٹن نے آسٹریلیا میں موجود اپنے ایک پرانے ڈاکٹر دوست سے رابطہ کیا۔ یہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ غوطہ خوری کا 30 سالہ تجربہ بھی رکھتے تھے۔
ڈاکٹر کے مطابق اس طریقے سے بھی بچوں کو بچانے کے امکانات بہت کم تھے، مگر کوئی اور راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار اسی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پوری دنیا سے بہترین غوطہ خوروں کو تھائی لینڈ بلایا گیا اور تجربہ کار غوطہ خوروں کی ایک ٹیم بنائی گئی۔ اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اس ٹیم نے غار کے اندر بچوں کو ویٹ سوٹ پہنائے، انہیں میڈیسن دے کر مکمل بے ہوش کیا۔ بچوں کے چہروں کو ایک خاص قسم کے غوطہ خوری میں استعمال ہونے والے ماسک سے کور کیا گیا تاکہ پانی بچوں کے جسم کے اندر نہ جا سکے۔ بچوں کے دونوں ہاتھوں کو ان کی کمر پر باندھ دیا گیا تاکہ بازو ادھر ادھر جھولتے نہ رہیں۔ آکسیجن سے بھرا ہوا ایک ٹینک ان کی گردن اور سینے کے درمیان رکھ کر باندھ دیا گیا، جس سے ان کا سر نیچے کی جانب نہ جھک سکے اور بچے آسانی سے سانس لیتے رہیں۔ سارے بچوں کو غوطہ خوروں کی ٹیم نے اپنے ساتھ باندھ لیا تاکہ کوئی بھی بچہ گم نہ ہو۔ اس ساری صورتحال میں بچوں کی زندگیاں مکمل طور پر غوطہ خوروں کے ہاتھ میں تھیں۔ غار کے اندر تنگ و تاریک راستوں سے گزرنے کے بعد وہ جگہ جہاں آسانی سے کھڑا ہو سکتے تھے، بچوں کو اسٹریچر پر غار سے باہر نکالا گیا۔ بچوں کو بے ہوشی کے لیے دی جانے والی ادویات اس پورے سفر کے لیے ناکافی تھی۔ غار کے اندر راستے میں غوطہ خوروں نے بچوں کو بے ہوش رکھنے کے لیے مزید بے ہوشی کی ادویات دیں تاکہ بچوں کو بے ہوشی کی حالت میں ہی غار سے باہر نکالا جائے۔ اس پورے سفر کے دوران غوطہ خور بچوں کی زندگیوں کے لیے خوفزدہ رہے۔ آخر کار جب پہلے 2 بچوں کو بحفاظت غار کے محفوظ حصے تک پہنچا دیا گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ اس طریقے سے سارے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ غار کے کافی حصے تک ریسکیو ٹیم اور رضاکاروں نے مل کر بارش کا پانی بھی نکال دیا تھا۔ پہلے دن 4 بچوں کو بحفاظت غار سے نکالا گیا، دوسرے دن بھی مزید 4 بچوں کو نکالا گیا۔ اب 4 بچوں اور ان کے اسسٹنٹ کوچ کو نکالنا باقی رہ گیا تھا۔ تیسرے دن باقی رہ جانے والوں کو بھی بحفاظت کامیابی کے ساتھ غار سے باہر نکال لیا گیا۔ آخرکار ریسکیو مشن کو توقع سے زیادہ کامیابی کے ساتھ پورا کر لیا گیا، جبکہ 2 بہادر نیوی آفیسرز نے بچوں کی ٹیم کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ پوری ٹیم کی انتھک کوششوں اور دن رات محنت کی وجہ سے بچوں کو بحفاظت غار سے باہر نکال لیا گیا۔